صحابہ کہتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جب قرآن کی آیت اتری کہ جس طرح تمہارے حق ہیں اسی طرح تمہاری بیویوں کے بھی حق ہیں، اس سے پہلے ہم سمجھتے تھے کہ شاید کسی بات کا مشورہ کرنا، کوئی بات اپنی گھر والیوں کو بتانا اچھی بات نہیں ہوتی، لیکن قرآن کی جب یہ آیت اتری تو ہم سمجھے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ تم گھر والی سے ڈسکس کیا کرو اور بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ گھر والی بیٹھ کر تم سے ڈسکس کریں۔ میرے دوستو، عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم میں سے اچھے خاصے نمازی آدمی بھی ہم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بیویوں کو سلام کرنا ایک عیب سمجھا جاتا ہے۔ پرائی عورتیں بیٹھی ہوں تو بڑے شوق سے ہم سلام کہیں، پڑوسنیں آئی ہوئی ہوں تو ہم بڑے زور سے سلام کہیں، اپنے بیوی بچے اگر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم گھر میں گھسے تو سلام کرنا عیب سمجھا جاتا ہے، جبکہ سنت رسول اور قرآن کا حکم یہ ہے کہ گھر داخل ہوا کرو تو گھر والوں کو سلام کہا کرو۔ یہاں تک کہتا ہے کہ گھر میں کوئی بشر بندہ موجود نہ بھی ہو تو بھی گھر کی در و دیوار کو بھی سلام کہہ دیا کرو، اس لیے کہ یہی در و دیوار ہیں جو تمہیں سکون دیتے ہیں، یہی بسترے ہیں جن کے سوتے ہو تو تمہیں نیند آتی ہے، یہی گھر کے پنکھے ہیں جو تمہیں ہوا دیتے ہیں، یہی گھر کے صوفے ہیں جو تمہیں آرام دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ایک وہ بستر تمہیں آرام دیتا ہو، ایک وہ صوفہ تمہیں آرام دیتا ہو، وہ پنکھا تمہیں ہوا دیتا ہو، کیا یہ اللہ کی مخلوق اس قابل نہیں کہ بیوی بچے بھی موجود نہ ہو تو ان کو سلام نہ کیا کرو؟ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں تو درختوں کے قریب سے گزرا، درختوں نے مجھے سلام کیا، میں نے درختوں کو سلام کیا، میں پہاڑوں کے قریب سے گزرا تو پتھروں نے مجھے سلام کہا، میں نے پتھروں کو سلام کہا، ارے میں ریت کے ذروں کے قریب سے گزرا تو ریت کے ذروں نے مجھے سلام کہا، میں نے ان کو بھی سلام کے جوابات دیے۔ اس لیے کہ اللہ ریت کے ذرے کے اندر بھی حص رکھتا ہے، اللہ دیوار کے پتھر کے اندر بھی حص رکھتا ہے، ان کے اندر بھی زندگی موجود ہوتی ہے، وہ بھی اس کے محتاج ہیں، اس لیے کہ وہ تمہیں سکون دینے والے ہوتے ہیں، ان کو بھی سلام کہہ دیا کرو۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں نہیں، ارے اللہ کے بندو، سلام دعا ہے، گھر والے بھی تمہاری دعا کے محتاج ہیں، تم بھی ان کی دعا کے محتاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو یہاں تک فرماتی ہیں، ہمارا حجرہ کتنا تھا، ایک چارپائی ہوتی، فرماتی تھی میں سوتی، جن دنوں میں میں نے نماز نہ پڑھنی ہوتی گھر میں جگہ ہی اتنی تھی، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تو کبھی مجھے اٹھاتے نہیں تھے، نیند سے اٹھ جا، سمجھتے تھے کہ سارا دن گھر کا کام کر کے تھکی ہاری ہوں، میرے آرام میں تکلیف دہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ جب سجدہ کرتے تہجد میں تو ہاتھوں سے میرے پاؤں کو ایک طرف ہٹا کر سجدہ کر لیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول اتنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ تہجد کے وقت مجھے بستر سے اٹھا دیا کر، اتنا خیال ہوتا تھا۔ گھر کے کام کاج کرنے میں اللہ کے رسول ہمارے ساتھ ہاتھ بھی بٹایا کرتے تھے کہ کبھی تشریف لائے تو ہمارے ہاتھوں سے جھاڑو کو پکڑ لیا، کہا باقی کام تم کر لو، ہم جھاڑو دے دیتے۔ آٹا گوندنے کا کبھی وقت آیا تو آٹا ہم سے لے کر کہا باقی کام تم کر لو، اسے ہم گوند دیتے ہیں۔ برتن دھونے کا وقت آیا تو ہمیں یوں کہا باقی کام تم کر لو، ہم برتن بھی دھو دیتے ہیں۔ بکری سے دودھ دھونے کا وقت آیا تو ہمیں کہا باقی کام تم کر لو، دودھ ہم نکال لیتے ہیں۔ شفقتوں اور محبتوں کے ساتھ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رفیق اور بیویوں کے ساتھ زندگی کو گزارا۔